سلطنت نورستان میں ایک نوجوان شہزادہ یوسف کو اپنے آباء و اجداد کے محل میں ایک قدیم طلسمی نقشہ ملتا ہے جس پر گمشدہ خزانے کا نشان ہوتا ہے۔ وہ نقشے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اس راز کو جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یوسف اپنی دادی کے پاس جاتا ہے جو سلطنت کے پرانے رازوں سے واقف ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ نقشہ ایک گمشدہ سلطنت کا ہے جو ایک ظالم بادشاہ کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گئی تھی۔ اگر کوئی بہادر شخص اس راستے پر چلا جائے تو وہ خزانہ پا سکتا ہے۔ یوسف اپنے 3 وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلتا ہے۔ راستے میں وہ ایک پراسرار جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں بولنے والے درختوں اور عجیب و غریب مخلوقات سے سامنا ہوتا ہے۔ وہ انہیں راستہ دینے کے لیے ایک معمہ حل کرنے کا چیلنج دیتے ہیں۔ معمہ حل کرنے کے بعد وہ ایک جادوئی دریا پر پہنچتے ہیں جس کا پانی زہریلا ہے۔ دریا کے کنارے ایک پریشانی میں مبتلا جن نظر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ دریا پار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک خاص جادوئی گھاس جو پاس کے پہاڑوں میں اگتی ہے۔ یوسف اور اس کے ساتھی پہاڑوں میں پہنچ کر گھاس تلاش کرتے ہیں لیکن وہاں ایک خوفناک راکشس ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ راکشس کو دھوکہ دے کر فرار ہوتے ہیں اور گھاس لے کر دریا پار کر لیتے ہیں۔ آگے بڑھنے پر انہیں ایک زیر زمین شہر کے دروازے ملتے ہیں۔ دروازے پر کندہ تحریر بتاتی ہے کہ صرف وہی لوگ اندر جا سکتے ہیں جو اپنے دل کی سچائی ثابت کرے۔ یوسف اور اس کے ساتھی دروازے کے سامنے سچ بولتے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ شہر کے اندر انہیں ایک بوڑھا جادوگر ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ خزانہ تبھی ہاتھ لگ سکتا ہے جب وہ 3 چیلنجز پورے کرے۔ پہلا چیلنج ذہانت کا ہوتا ہے، دوسرا ہمت کا اور تیسرا وفاداری کا۔ جادوگر یوسف کے سامنے 3 دروازے کھولتا ہے لیکن صرف ایک دروازہ صحیح ہوتا ہے۔ معمہ حل کر کے یوسف صحیح دروازہ چنتا ہے اور پہلے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرے امتحان میں یوسف کو ایک غار میں جانا ہوتا ہے جہاں زہریلے سانپوں کا بسیرا ہے۔ وہ ہمت اور حاضر دماغی سے کام لے کر زہریلے سانپوں کو قابو میں رکھتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخری امتحان میں جادوگر یوسف کے ساتھیوں کو قید کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یوسف خزانہ چاہتا ہے تو اسے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یوسف اپنی دوستی اور وفاداری کو ترجیح دیتا ہے اور خزانے کی جگہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جادوگر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی آخری امتحان تھا۔ چونکہ یوسف نے خزانے پر وفاداری کو ترجیح دی اس لیے وہی خزانے کا اصل حقدار ہے۔ جادوگر غائب ہو جاتا ہے اور خزانے کا دروازہ کھل جاتا ہے جہاں بے شمار سونا، جواہرات اور قدیم کتابیں رکھی ہوتی ہیں۔ یوسف اور اس کے ساتھی خزانے کے ساتھ واپس سلطنت نورستان لوٹتے ہیں۔ وہ خزانے کو عوام کی فلاح و بہبود میں خرچ کرتے ہیں اور اس کی حکمرانی میں سلطنت ایک بار پھر خوشحال ہو جاتی ہے۔ یوسف اپنی عقل، بہادری اور وفاداری کے باعث تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔